بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ذرا توجہ فرمائیں کہ 21 سے لے کر 29 رمضان المبارک تک کی یہ جو 5 انتہائی مبارک اور عظیم الشان طاق راتیں ہیں، یہ دراصل وہ بے مثال قدر والی راتیں ہیں جن کی برکتوں اور فضیلتوں کا احاطہ کرنا انسانی بس سے باہر ہے۔ ان راتوں میں مصلی پر جھک جانا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونا دنیا و مافیہا کی تمام تر بادشاہتوں اور خزانوں سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل عمل ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر ملاحظہ کر لیا ہے کہ آج ہم لیلۃ القدر کے ان مخصوص اور مجرب نوافل کا وہ انتہائی خاص طریقہ سیکھنے جا رہے ہیں جس کی عظمت کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان سحری اور افطاری کی ظاہری تیاریوں میں تو مگن نظر آتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ نے اپنی اصل منزل یعنی آخرت کے لیے کتنی پونجی جمع کی ہے؟ کیا آپ کو یہ علم ہے کہ ان نورانی راتوں میں وہ کون سا مخصوص غیبی وقت ہوتا ہے جب مانگی جانے والی ہر ایک دعا سیدھی عرش الہی پر جا کر دستک دیتی ہے؟ بہت سے لوگ نفل تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نیت اور درست طریقہ کار معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان برکات سے محروم رہ جاتے ہیں جو اسلاف کو حاصل ہوا کرتی تھی۔ آج میں آپ کو وہ انتہائی خاص نفل بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں اہل اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اللہ کا بندہ ان طاق راتوں میں یہ چند سجدے سچے دل سے کر لے تو عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کی تیرہ و تاریک تقدیر کے بند تالے انشاءاللہ کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا مصلی پر تشریف لانے سے پہلے یہ ویڈیو ایک بار لازمی مکمل دیکھ لیں۔ ہم نے اس عظیم عبادت کو 3 مختلف درجات میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ ہر انسان اپنی ہمت اور وقت کے مطابق یہ دولت سمیٹ سکے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا روحانی راز ہے جو آپ سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے صرف نفل پڑھ لیے اور ان کے ساتھ وہ 3 طاقتور وظیفے نہ کیے جو میں آج بتانے والا ہوں تو آپ کی عبادت میں وہ روحانی پاور پیدا نہیں ہوگی جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ نفل اور وظیفے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم ایک مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ میں آپ کو 2، 4 اور 12 رکعت کا وہ مکمل و مفصل طریقہ بتاؤں گا جس کے ساتھ وہ خاص تسبیحات جڑی ہوئی ہے جو آپ کی مانگی ہوئی ہر ایک مراد پر قبولیت کی مہر لگا دیں گی انشاءاللہ۔ نفلوں کی تعداد اور ان کا طریقہ کار بتانے سے پہلے ایک ایسی اہم بات میں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کی سوئی ہوئی روح کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دے گی۔ بہت سے لوگ مصلی پر کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کا قلب حاضر نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نفلوں کے بعد فرشتے آسمانوں پر آپ کی بخشش کا اعلان کریں تو آپ کو وہ ایک خاص نقطہ سمجھنا ہوگا جو میں نفلوں کے طریقے کے فوراً بعد بیان کرنے والا ہوں۔ دوستو، اب اپنا دھیان مکمل طور پر صرف میری طرف رکھیں کہ آپ کو اس بات کا پکا یقین ہے کہ اگلا رمضان المبارک آپ کی زندگی میں دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ پچھلے سال جو لوگ آپ کے ساتھ افطار کے دسترخوان کی رونق بنے ہوئے تھے آج وہ منو مٹی تلے تنہائی میں سو رہے ہیں؟ دوستو، یہ 21 سے 29 رمضان کی 5 طاق راتیں
صرف جاگنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی قبر اور حشر کا حتمی فیصلہ کروانے کا سنہری موقع ہے۔ لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے ان 4 بد نصیبوں کے جن کا تذکرہ احادیث میں ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ ساری رات مصلی پر روئیں اور آپ کی دعا قبول نہ ہو، اس لیے نفلوں کا طریقہ بتانے سے پہلے میں وہ ایک خاص رکاوٹ بتاؤں گا جو آپ کے سجدوں کو آسمان تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ اگر آپ نے وہ ایک برا کام نہ چھوڑا تو پھر 1000 نفل بھی بے اثر ثابت ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ابھی میں نفلوں کے افتتاح سے پہلے ہی آپ کو واضح کر دوں گا۔ دھیان سے سنیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو اس غفلت سے جگا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے محض اتفاقاً نہیں آئی، بلکہ اس لیے آئی ہے کیونکہ میرا رب آپ کو مغفرت کا ایک اور بہترین موقع دینا چاہتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس رات کو اپنی زندگی کی یادگار ترین رات بنانے کے لیے؟ اگر ہاں تو پھر اب مصلی کی طرف بڑھیں، کیونکہ اب میں وہ مبارک وقت بتانے والا ہوں جب عرش کا مالک پہلے آسمان پر نزول فرما کر خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ ہم سب روزانہ اپنے گھروں میں اکیلے بیٹھ کر اللہ سے التجا کرتے ہیں، اسے انفرادی دعا کہتے ہیں، لیکن آج ہم سب مل کر جو مانگیں گے اسے اجتماعی دعا کہتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کچھ لوگ مل کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ وہ اتنے سارے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ آج ہم نے ایک دوسرے کے لیے بھی مانگنا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے گنہگار و خطا کار بندے آج ان پاک راتوں کے صدقے تیرے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ مولا، ہم نے پورا سال غفلت و معصیت میں گزار دیا، لیکن آج یہ لیلۃ القدر کی رحمت والی راتیں ہمیں پکار رہی ہیں۔ یا پروردگار، اس وقت جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ یا رب، جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے وہاں اپنی غیبی رحمت کی بارش کر دے۔ یا اللہ، جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں انہیں نیک اور بہترین نصیب عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں ان طاق راتوں کے صدقے کامل و عاجل شفا دے۔ مولا، ہمیں عید کا چاند دیکھنے سے پہلے وہ غیبی خوشخبری سنا دے جس کا ہم سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ آمین، اللہم آمین۔ اب مصلی پر بیٹھ کر وہ نفل کیسے پڑھنے ہیں اور وقت کون سا ہے، اب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اس نورانی سفر کے پہلے مقام کی طرف۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے جو شاید بیماری یا شدید مصروفیت کی وجہ سے لمبی عبادت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہری گنتی نہیں بلکہ دل کی طرف اور اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو یہ 2 رکعت نفل آپ کی تقدیر کو پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر کھڑے ہونا ہے اور نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے لیلۃ القدر کی اس مقدس رات میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے فوراً بعد آپ نے سورہ اخلاص پوری 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر اور توجہ سے پڑھیں۔ پہلی رکعت کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اس مقدس رات میں
یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو مصلی سے اٹھنے سے پہلے اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے مصلی سے اٹھنا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ کلمات پڑھنے ہیں جو قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گے۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ عظیم تسبیح ہے جو کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو 5 طاق راتوں میں الگ الگ مکمل کرنا ہے، اور آپ نے ہر طاق رات میں پورا 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اب ہم دوسرے درجے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان طاق راتوں میں ان کی عبادت کا وزن بڑھ جائے۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو یہ 4 رکعت نفل آپ کی معاشی زندگی بدل دیں گے۔ آپ نے 4 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے، لیکن یہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اگلے 2 نفل بھی بالکل اسی طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات میں یہ نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں اتنی برکت پیدا کرتا ہے کہ وہ لینے والا نہیں بلکہ دوسروں کو دینے والا بن جاتا ہے۔ ان نفلوں کے بعد آپ نے دوسرا وظیفہ کرنا ہے جو مصیبتوں کے خلاف آپ کی ایک مضبوط ڈھال بن جائے گا۔ وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ کلمہ ہے جو انسانی عقل کے مطابق ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ آپ نے ہر طاق رات میں 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ یہ 100 موتی ہر رات آپ نے الگ الگ پیرونے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے اس ویڈیو کے سب سے بڑے اور آخری خزانے کا۔ یہ وہ 12 رکعت نفل ہیں جو عبادت کا سلطان کہلاتے ہیں۔ یہ آپ کی پچھلی پوری زندگی کی کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ نے 12 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے، اور یہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، یعنی کل 6 بار سلام پھیرنا ہے۔ طریقہ بہت سادہ ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف 1 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے اپنی 12 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ جب آپ اس رات میں یہ 12 رکعتیں مکمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے نام اعمال میں 83 سال اور 4 مہینے کی مسلسل عبادت کا ثواب درج کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا کوئی عقل مند اس مبارک سودے کو ہاتھ سے جانے دے سکتا ہے؟ ان 12 رکعتوں کو پڑھنے کے بعد وہ تیسرا اور آخری وظیفہ کرنا ہے جو آپ کی ہر جائز دعا کو کن فیکون کے مقام تک لے جائے گا۔ استغفار وہ عمل ہے جو بند پڑے ہوئے نصیبوں کے تالوں کو فوراً کھول دیتا ہے۔ جب آپ ان مقدس راتوں میں اپنے رب سے سچے دل اور ندامت کے ساتھ معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو گناہوں کی آلائشوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آپ آج ہی بطن مادر سے پیدا ہوئے ہوں۔ آپ نے ہر طاق رات میں 12 رکعت نفل پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے پورا 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کی 100 کی گنتی پوری ہوگی تو آپ اپنی روح میں ایک انوکھی ہلکی پھلکی کیفیت محسوس کریں گے۔
میرے پیارے ساتھیوں، آج میں نے آپ کو وہ سب کچھ دے دیا ہے جو ان طاق راتوں کا عطر اور نچوڑ ہے۔ یہ وہ غیبی خزانے ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو یکسر بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ مبارک لمحے بار بار لوٹ کر نہیں آتے۔ مصلی پر بیٹھ جائیں اور آج اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اپنے رب سے دوبارہ جوڑ لیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس نیک کام میں حصہ لیتے ہوئے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں کم سے کم اللہ تبارک و تعالی کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام عقیدت کے ساتھ ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی اصلاحی ویڈیو تک کے لیے خاکسار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔